تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اولئک علیہم صلوات من ربہم، ان کے اوپر اللہ کی صلوات ہوتی ہے۔ تو جب ایک مومن جو ہے ان تمام تر آزمائشوں سے جو میں نے پیچھے آپ کو بتائی ہیں کہ وہ صبر کرتا ہے، مدد طلب کرتا ہے صلوات کے ذریعے، صبر کے ذریعے، پھر آگے وہ بتایا گیا کہ وہ اپنی جان دینے کے لیے اللہ کی سبیل میں تیار ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ کی سبیل میں جو ہے وہ خوف کے اندر مبتلا بھی ہو سکتا ہے، اس کے لیے وہ پریپیئر ہوتا ہے، بھوک کے لیے وہ پریپیئر ہوتا ہے، نقص من الاموال کے لیے پریپیئر ہوتا ہے، تیار کرتا ہے، والانفس جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتا ہے، نفوس اپنی جانوں کے ذریعے، اور ثمرات اور پھل اور ہر چیز جو ہے وہ، اور ان تمام تر چیزوں کو وہ اپنی اس صلوات کے اوپر قربان کرتا ہے، خدا کی صلوات کے اوپر، کہ خدا اس صلی کرے گا ان کے اوپر، اس انسان کے اوپر۔ یہ اللہ کی صلوات، ایک مومن جو ہے وہ اللہ کی صلوات کا حقدار ہوتا ہے ان تمام تر معاملات سے گزرنے کے بعد۔ مومن اس انداز میں صلی کرتا ہے اپنے اللہ کے ساتھ، جڑتا ہے ان احکامات کے ساتھ، اور پھر اللہ اس کے اوپر صلوات کرتا ہے، اللہ اس کی تائید کرتا ہے، اللہ اس کی پشت پناہی کرتا ہے، اللہ اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اولئک علیہم صلوات، جو بھی ترجمہ آپ لے لیجیے اس کے، مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ چل جائے کہ جب ہم یہ کہتے ہیں نا جی کہ ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، تو پھر ان کے اوپر جو صلوات آپ بھیجتے ہیں، صلی علیہ جو آپ کہتے ہیں، تو وہ صلی کرنی کیسے ہے، یہ بھی تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے، یہ بھی تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے۔ تو آج ہم نے آپ کو ایک تو یہ بتا دیا کہ ان تمام تر چیزوں کے لیے پریپیئر ہو جائیں اگر آپ صلوات یعنی درود کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ان تمام تر چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ لیجئے جو ہم نے پچھلی صاحب کا آیات کے اندر آپ کے سامنے بیان کی۔